پھر آگے اللہ نے اس مضمون کو جو سورہ عنکبوت میں شروع کیا تھا ایک آیت پہ اللہ نے ختم کیا اس خلاصے کے طور پر کہ میں نے یہ جو رکوع شروع ہوا تھا، سورج شروع ہوئی تھی اسی پہ نا کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا ہے، تو آزمائشیں تو ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ تو اب اللہ نے تسلی کے ساتھ ایک آیت کو اس سورت کو ختم کیا کہ اگر تم ہمارے راستے میں آزمائشیں اٹھاؤ گے ہم تمہارے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، فینا یعنی ہم میں، یعنی ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستوں کی۔ دیکھیں یہاں لنہدینہم کا مطلب سیدھا راستہ دکھانا نہیں ہے بلکہ سیدھے راستے پہ چلانا، یعنی ہم ان کو ان راستوں پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے راستے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا راستہ تو ایک ہی ہے، صراط مستقیم ہے، تو یہاں اللہ نے بہت سارے راستے کیوں کہے؟ دیکھیں اللہ کا اصل راستہ تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توحید کا راستہ، نیک اعمال، برائیوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا اور فرائض واجبات کو پورا کرنا، یہ ہے ایک ہی راستہ۔ لیکن مختلف اعتبار سے یہ مختلف راستے ہیں، کسی کے لیے نیکی صدقہ خیرات ہے، کوئی جو ہے وہ تہجد کا پابند ہوتا ہے، کوئی یعنی مختلف خیر کے مختلف طریقوں کو اللہ نے اپنے راستوں سے تعبیر کیا ہے، مختلف یعنی خیر کے مختلف راستے۔ تو جو بھی اللہ کے ہاں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے راستے، خیر کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، اس کو اچھے اعمال کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے، یعنی اس کا نظریہ بھی کلیئر ہوتا چلا جائے گا اور عمل کی موٹیویشن بھی ملتی چلی جائے گی اس کو۔ اور جو اللہ کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھاتے، عیاشیوں میں پڑتے ہیں، تو ان کے لیے گمراہیوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، بیسیوں راستے ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بیسیوں راستے سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے آیت کا، ورنہ اصل راستہ تو اللہ کا ایک ہی ہے، تو اسی کو کبھی سبیل سے تعبیر کیا ایک راستہ، اور اس راستے کی شاخیں بہت ساری ہیں تو اس کو سبل سے تعبیر کیا۔ تو لنہدینہم سبلنا کا مطلب کیا؟ ہم ان کو اپنے راستوں کی توفیق دیں گے، اس طور پر کہ عمل کی بھی توفیق ملے گی اور ان کے نظریات بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے جو اللہ کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تبھی تو ہمیں دیکھیں نفلی روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہم ٹینشن اٹھائیں اللہ کے لیے، کچھ قربانیاں دیں، جہاد ہے اور بہت سارے شریعت کے احکام جن پر صحابہ نے عمل کیا، تو ان کو ایمان میں شرح صدر ہوتا چلا گیا، خیر کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے گئے۔ آج آپ جتنے نیک ہیں کل اور زیادہ نیک ہو جائیں گے، تو اللہ کی طرف راستوں میں آپ چلتے چلے جائیں گے۔ اور بعض علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اپنے راستوں سے مراد ہے جنت کے راستے، کہ ہم ان کے لیے جنت کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے چلے جائیں گے۔ تو جنت کے راستے بھی یہی خیر کے راستے ہیں کہ صدقہ خیرات کا راستہ، نمازوں کا راستہ، تہجد کا راستہ، حسن سلوک کا راستہ، یہ سارے جنت کی طرف جانے والے بے شمار راستے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت کا راستہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ عمل کو اچھا کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو تم اس راستے میں اکیلے نہیں ہو، لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا، تم تنہا ہو گئے تو تنہا مت سمجھو، بلکہ جو بھی نیک عمل کرے گا سوسائٹی میں ہو سکتا ہے وہ تنہا ہو جائے، لیکن اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ الحمدللہ